میرے پیچھے جو اس وقت آپ مونیومنٹ دیکھ رہے ہیں بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت، جو اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ قصور شہر بارڈر کے بہت ہی قریب واقع ہے۔ ناظرین، میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی شہر کو ایک خاص رنگ میں ڈھلنے کے لیے صدیوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ قصور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے اور آج پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ قصور کو بابا بلے شاہ کی نگری بھی کہا جاتا ہے اور یہ لاہور سے تقریباً 50-55 کلومیٹر دور فیروز پور روڈ پر واقع ہے۔ اب اگر میں اس کی تاریخ کی بات کروں تو کہا جاتا ہے کہ دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اتنا قدیمی شہر ہے کہ اس کا ذکر ہندوؤں کی کتاب، جو مذہبی کتاب مانی جاتی ہے، رامائن میں ہے، اور دو بھائی تھے کسو اور لہو، ان کا واقعہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ کسو سے قصور بن گیا اور لہو سے لاہور بن گیا۔ اب ایک اور بھی رائے ہے، وہ یہ کہ قصور عربی زبان کے لفظ قصر سے لیا گیا ہے، جس کا لفظی معنی ہے محل۔ تو دیکھا گیا ہے کہ یہ شہر فاتحین کے محلات سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اسے محلات کا شہر بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حاضری دی جائے بابا بلے شاہ کے مزار پر اور اس کے بعد شہر کو ایکسپلور کیا جائے، تو آئیے میرے ساتھ۔ بلے شاہ تینو مرشد ملیا تے تیرے مک کے سب سے اپے میں کنو اس وقت میں بابا بلے شاہ کے مزار کے احاطے میں موجود ہوں۔ اگر ان کی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ایک درویش صرف صوفی شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی حیات اور پیغام رساں شاعری کے ذریعے رہتی دنیا تک صوفیانہ عشق، تصوف کے فکر و فلسفے، مساوات اور انسانیت کا درس دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذات پات اور نسلی تعصب سے لاپرواہی برتنے کی بھی تعلیم دی۔ آئیے آپ کو مزار کے اندرونی مناظر دکھاتے ہیں۔ بلیا مرشد اوگل دسیل جیڑی لا ایلا تو گے دی میں کنو بساں اے راز دیاں گلاں میں کنو بلیا گورے دینا کالے دینا نیلے دینا بگے دی گورے دینا کالے دینا نیلے دینا بگے دی بلیا مرشد مزار پر حاضری کے دوران میری ملاقات ہوئی ہے پروفیسر شریف انجم صاحب سے، جو کہ قصور کے ایک مشہور شاعر، مصنف اور ادیب ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت بات اس جگہ کی مناسبت سے کہ مجلس بلے شاہ کے یہ سیکرٹری بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مجھے معلوم پڑا کہ آپ نے 9 کتابیں لکھ چھوڑی۔ ہاں جی بالکل، شاعری میں میری پنجابی میں 7 کتابیں ہیں اور اردو میں 2 کتابیں ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ان پر میرے مختلف انجمنوں کی طرف سے، تنظیموں کی جانب سے کوئی 30 کے قریب ایوارڈز ہیں میرے پاس۔ ماشاءاللہ۔ سر میری جو عمر ہے اس کے حساب سے جتنا میں نے آج تک پڑھا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی پڑھ لیا جائے بابا بلے شاہ کی شخصیت کے بارے میں تو وہ بہت کم ہے، لیکن آپ کا ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس شخصیت کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ حضرت بابا بلے شاہ کا اصل نام ہے سید محمد عبداللہ، بے شک، اور اچ گیلانیہ سے ان کا تعلق ہے، اور 1680 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے والد کا نام سخی محمد درویش، اچ گیلانیہ سے یہ قصور میں آئے۔ پانڈو کی لاہور کے راستے پہ، لاہور فیروز پور روڈ پہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ مسجد کے امام تھے ان کے والد، تو یہ بچپن ہی سے ان کا تصوف کی جانب رجحان تھا۔ تو قصور اس وقت بہت بڑا علمی گہوارہ تھا، تو یہاں مولوی غلام مرتضیٰ کے شاگرد ہوئے اور ان سے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ نظریہ وحدت الوجود کے قائد ہو گئے۔ بے شک کہ تمام کائنات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جلوہ جو ہے ہر چیز میں موجود ہے، اور ان کی تمام تر شاعری، زیادہ اکثریت شاعری نظریہ وحدت الوجود کے گرد گھومتی ہے، اگرچہ اس میں تاریخی، سیاسی، معاشرتی، معاشی حالات بھی ہیں، زندگی کے مختلف پہلو ہیں، تو زیادہ ان کا کلام جو ہے نظریہ وحدت الوجود کے مطابق ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس پایا پیت کلندر دا راہ کھوجیا اپنے اندر دا، جس پایا پیت کلندر دا راہ کھوجیا اپنے اندر دا،
ਉਹ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜਦੀ ਲੈਂਦੀ ਏ ਵਾਹ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰਤ ਅਦਬ ਦੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਮਾਲੂਮ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਏ ਹਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਏ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਤੇ ਛੁਪੈਂਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਇਲਮ ਤਹਿਕੀਕੀ ਏ ਉਥੇ ਇੱਕੋ ਹਰਫ ਹਕੀਕੀ ਏ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀ ਏ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਬਹਿੰਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ और बुल्ला शौ असां थी वख नहीं शौ से मुराद अल्लाह बुल्ला शौ असां थी वख नहीं बिन शौ दे दूजा कख नहीं पर वेखण वाली अख हाँ नहीं जी। तां जान जुदाइयां सिंधी मुंह आई बात न ना रहती है वाह वाह बहुत अच्छा सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नाज़रीन बात हो रही थी शरीफ अंजुम साहब से तो मेरे कानों में काफ़ी देर से कवाली की आवाज़ आ रही है तो आइए मिलके कवाली सुनते हैं ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਗੋਰੇ ਦੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਨੀਲੇ ਦੀ ਨਾ ਬੱਗੇ ਦੀ ਵੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਨੀਲੇ ਦੀ ਨਾ ਬੱਗੇ ਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਲੱਭਾ ਗੋਬਰ ਮੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਲੱਭਾ ਗੋਬਰ ਮੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਕਤਾਰੀ ਲੱਗੇ ਕੰਨੇ ਦਨੇ ਦਾ ਵਗ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ माशाल्लाह सुभान अल्लाह नाज़रीन मैंने भी कव्वाली सुनी आपने भी सुनी और यहाँ पर भी लोग आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए अब आइए मेरे साथ मिलके हम कसूर की तारीख को खोजते हैं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन कहा जाता है कि कसूर शहर को अफ़गान पठानों ने आबाद किया जो 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ यहाँ आए और आबाद हुए उन्होंने अपने अहलो अयाल के लिए यहाँ पर कलेनुमा महल तामीर किए और उनको कोट कहा जाने लगा इस तरह उनको उनके ख़ानदानों के नाम से मंसूब कर दिया गया और कसूर को 12 कोटों में तकसीम किया गया और आज हम उन्हीं कोटों में से एक कोट में मौजूद हैं जिसका नाम है कोट मुराद खान तो आइए चलते हैं और आपसे इस कोट के अंदर की दिलचस्प मालूमात शेयर करते हैं